تاریخ میں کبھی کبھی ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں جو بالکل کسی افسانے کی طرح لگتی ہیں، جو عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی ناقابل یقین سازش کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے اس کا مقابلہ کیا گیا۔ ان الفاظ پر غور کیجیے، روح کام جائے۔ یہ سن کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس قدر سنگین واقعے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام تاریخی قصہ نہیں، بلکہ یہ کہانی ہے ایمان کی، ذہانت کی، اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک غیبی مدد کی، جس نے ایک بہت بڑی تباہی کو ہونے سے روک دیا۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے ایک خواب سے، لیکن یہ کوئی معمولی خواب نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، ایک ایسی وارننگ جس نے ایک طاقتور سلطان کی نیندیں اڑا دی اور ایسے واقعات کا سلسلہ شروع کر دیا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ چلیں ذرا اس دور میں چلتے ہیں۔ سال ہے 1162 عیسوی اور جگہ ہے دمشق۔ یہاں کے حکمران عظیم سلطان نور الدین زنگی ایک خواب دیکھ رہے ہیں، ایک ہی خواب بار بار، اور یہ انہیں اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ خواب میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں جو دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور ان کا پیغام صاف اور سیدھا تھا۔ ذرا سوچئے یہ الفاظ سننا کیسا ہوگا۔ اے نور الدین، مجھے ان دوست سے بچاؤ۔ یہ کوئی اشارہ نہیں تھا، کوئی پہیلی نہیں تھی، یہ ایک سیدھی سیدھی پکار تھی، ایک حکم تھا۔ سلطان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ صبح اٹھ کر اسے بھول جائیں۔ وہ سمجھ گئے تھے انہیں کچھ کرنا ہوگا اور فوراً کرنا ہوگا۔ اب سلطان کے لیے ایک ایک پل بہت قیمتی تھا۔ خواب کے پیچھے چھپے راز کو جاننے کی لگن انہیں ایک ایسے سفر پر لے نکلی جو وقت کے خلاف ایک توڑ تھی۔ سلطان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اپنے 20 سب سے بھروسے مند ساتھیوں کو لیا اور سیدھا مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ سوچیں، مہینوں کا سفر صرف چند دنوں میں طے کر لیا گیا۔ ان کا قافلہ دن رات نہیں دیکھ رہا تھا، بس آگے بڑھ رہا تھا، کیونکہ سلطان کے دماغ میں صرف ایک ہی دھن سوار تھی، ان دو چہروں کو تلاش کرنا ہے۔ یہی وہ سوال تھا جو سلطان کے ذہن میں گونج رہا تھا، اور اب جب وہ مدینہ پہنچ چکے تھے تو اصل چیلنج شروع ہونے والا تھا۔ ہزاروں لوگوں کے ہجوم میں ان دو انجان چہروں کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ یہاں سلطان نے کمال کی حکمت عملی سے کام لیا۔ انہوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس سے وہ شہر کے ہر فرد پر نظر رکھ سکتے تھے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی کہ اصل مقصد کیا ہے۔ تو منصوبہ یہ تھا کہ پورے شہر کو ایک بڑی دعوت پر بلایا جائے۔ اس بہانے سلطان کی نظروں سے ہر کوئی گزر جاتا۔ سلطان ایک ایک مہمان کو، ایک ایک چہرے کو بغور دیکھتے رہے، لیکن وہ دو چہرے کہیں نظر نہیں آئے۔ جب سب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تو سلطان نے پوچھا، کیا شہر میں کوئی ایسا ہے جو نہیں آیا؟ تب پتہ چلا کہ ہاں، 2 لوگ ہیں جو نہیں آئے، اور بس یہیں سے شک یقین میں بدلنا شروع ہو گئے۔ جب ان دونوں کو پکڑ کر لایا گیا تو بظاہر وہ بڑے نیک اور پرہیزگار لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اندلس سے آئے ہوئے زائرین ہیں، بس عبادت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھیس بدلے ہوئے صلیبی جاسوس تھے جن کا مقصد اتنا گھناؤنا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جہاں سب کچھ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ تفتیش اپنے انجام کو پہنچتی ہے اور تاریخ کی ایک سب سے بھیانک سازش کا پردہ فاش ہوتا ہے۔ سلطان جب ان کے ٹھکانے پر پہنچے تو ان کے کمرے کی تلاشی لی گئی۔ سب کچھ تو بالکل عام سا لگ رہا تھا، لیکن پھر کسی نے فرش پر بچھی ایک چٹائی کو ہٹایا اور جو منظر سامنے آیا اسے دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں روک گئیں۔ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی، ایک خفیہ سرنگ جس کا منہ سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف تھا۔ یہ ان کے ناپاک منصوبے کا کھلا ثبوت تھا۔ اندازہ لگائیے کہ وہ اپنے مقصد کے کس قدر قریب پہنچ چکے تھے، بس ایک دیوار باقی رہ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان کے اندر غصے اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات تھے۔ غصہ اس سازش پر اور شکر اس بات کا کہ اللہ نے بروقت انہیں اس فتنے کو روکنے کے لیے چن لیا۔ ان مجرموں کو سزا دینے کے بعد سلطان نے سوچا کہ اس مسئلے کا کوئی وقتی حل نہیں چلے گا، کچھ ایسا کرنا ہوگا جو آنے والی تمام صدیوں کے لیے حفاظت کی ضمانت بن جائے۔ اور وہ حل اپنی مثال آپ تھا۔ روضہ مبارک کے چاروں طرف ایک بہت گہری خندق کھودی گئی
اس کے بعد بہت بڑی مقدار میں سیسا منگوایا گیا، اسے بڑی بڑی بھٹیوں میں پگھلایا گیا اور پھر اس کھولتے ہوئے پگھلے ہوئے سیسے کو اس خندق میں ڈال دیا گیا۔ جب یہ پگھلا ہوا سیسا ٹھنڈا ہو کر ٹھوس ہوا تو اس نے روضہ مبارک کے گرد زمین کے اندر ایک ایسا مضبوط قلعہ بنا دیا جسے توڑنا یا پار کرنا ناممکن ہے۔ اب مستقبل میں کوئی بھی سرنگ کے ذریعے وہاں تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کا یہ ایک عمل صرف ایک خطرے کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی میراث بن گیا، آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک لازوال مثال۔ اور جانتے ہیں، صدیاں بیت گئیں لیکن وہ سیسے کی دیوار آج بھی وہیں موجود ہے، ایک خاموش پہرے دار کی طرح، اور یہ ہمیں اس عظیم سلطان کی کہانی یاد دلاتی ہے جسے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے چنا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایمان اور عمل کی طاقت کیا کچھ کر سکتی ہے، اور نہ جانے تاریخ کے پنوں میں ایسی کتنی ہی اور حیرت انگیز کہانیاں دفن ہیں جو بس اپنے سنائے جانے کا انتظار کر رہی ہیں۔